اب بہرحال یہ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی دنیا کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کے سلسلے میں جو کچھ وہ کہہ چکے، خود اندر کے مسلمان اور باہر کے مسلمان کافی بے چینی ہے ان کے اندر۔ یہ واقعہ جو کہ الیکشن ہو چکنے کے بعد جس کی پیشین گوئی، وہاں کے سارے جو سیفولوجسٹ تھے، یعنی وہ اعداد و شمار اکٹھا کر کے رزلٹ نکالنے والے کہہ رہے تھے 90% وہ جیت رہی کلنٹن۔ اور پھر یہ آیا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ کو یقین دلا رہا ہوں، مجھے پچھلے کئی مہینے سے یقین تھا کہ یہ جیتنے جا رہا ہے۔ کئی دفعہ کہنا چاہا میں نے بات پچھلی تقریروں میں، کہا نہیں، ساری رپورٹیں وہی آ رہی تھیں کہ بھائی نتیجہ نکالنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب میں کہوں تو پھر بہت سی اور چیزوں کا وزن گر جاتا ہے، غلط نکلے گی۔ ہر ایک تو یہ بتا رہا ہے رزلٹ سارے یہ آ رہے ہیں، تو اور کچھ چیزوں کا اعتبار گر جائے گا میں کہہ دوں تو منہ سے نہیں نکال سکا، مجھے دل سے یقین تھا۔ جانتے یقین کیوں تھا؟ اس بنیاد پر کہ اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر اب سے 490 سال پہلے، 10 سال بعد پورا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑھتا جائے گا عذاب، دنیا میں ہر جگہ عذاب کی شکلیں مختلف ہیں، یہاں ہندوستان میں بھی چل رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی احساس نہیں ہے آپ کو آگے یہاں اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ہے بعض جگہ، بعض تقریروں میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں آگے اور کیا ہونے والا ہے اگلے 10 سال، اور دنیا میں کیا ہونے والا ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے جو آ گیا۔ ذہن برابر یہ کہتا تھا کہ جو ریزلٹس، جو اسلام، جو قرآن اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس سے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں، جہاں یہ بتایا گیا کہ عذاب شروع ہو گیا، اب لوگوں کو یہی نہیں معلوم شروع ہو گیا، تو اس عذاب کا حصہ تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ آئے جیت کر۔ مجھے چاہے دل سے جتنی تمنا ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو فیصلہ ہے جو چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے چل رہا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا ہے اس کے جواب میں چل رہا ہے، تو پھر یہ ہونا تھا، اندر سے ہی پورا یقین تھا۔ آگے ویسی چیز آئی ساتھ میں نکل کر، وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کوئی پولیٹیکل انالیسس نہیں ہوں، سیاسی میں تو 1000 میں 1% تو جانے دیے، 1000 میں 0.1% بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی جو حکمتیں ہیں وہ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں، وہ میں نے مختلف جگہوں پہ بیان کیے، بعض چیزیں جو کہیں وہ ویسی ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پوری امت عذاب میں، اب یہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ انتہا پر آئے گا 10 سال بعد۔ چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، جگہ نہیں ملے گی، نہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی پوری دنیا میں، اور عذاب میں ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم عذاب میں۔ یہ ہے سب سے بڑا نقصان کہ کسی پر عذاب ہو، وہ مغفرت طلب کرے گا۔ وہ مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے استغفر اللہ کی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، مطلب یہ کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے، تو وہ مغفرت طلب کرے گا اور کوششیں کرے گا اس سے نکلنے کی۔ تدبیریں کچھ بتائی ہیں، یہ نکل سکتے ہیں، آخری وقت تک بھی نکل سکتے ہیں، تو لیکن جب کسی یہی احساس نہ ہوگا عذاب ہے تو وہ تو بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ وہاں تو خالی یہی باتیں ہوتی رہیں گی مجموعے میں کہ بھائی ذرا نماز پڑھا کریے پابندی سے، اب سب 5 وقت کی آپ پڑھتے چلے جائیے، جن غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے ان غلطیوں کا سدھار نہیں ہوگا، تو یہ بڑھ رہے ہیں سب اس کی طرف، اور اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ اس کو ہی آنا تھا۔ دنیا میں اور جگہ جگہ بہت سے واقعات ابھی ایسے ہی ہوں گے کہ یہ دبتے چلے جائیں گے۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پھر ڈائریکٹ وہ مارنے لگیں گے۔ ابھی خالی آڑ سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں اتنے ہندوستان میں آڑ سے ہو رہی ہیں، پھر کھل کر کہنے لگیں گے۔ ابھی تو یہاں پر اس کے جیتنے کے بعد، اس سے پہلے یہاں ہون ہوئے، جگہ جگہ ہندو مہاسبھا نے ہون کرائے ہندوستان میں ٹرمپ کے جیتنے کے لیے۔ ان کے بیٹے اور بہو ایرک اور لارا ٹرمپ، ایرک ٹرمپ اور لارا ٹرمپ وہاں پہ جگہ جگہ مندروں کے اندر گئی، وہ ساری پہن کے گئی مندروں کے اندر، انہوں نے پوجائیں کی۔ انہوں نے، ٹرمپ کا بیان آیا کہ یہ ہندو تو ہمارے اپنے، مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ہندو ہمارے اپنے۔ دنیا کا ابھرتا ہوا ملک ہے یہ بڑا، جو بڑی تیزی کے ساتھ میں دوسروں کے اوپر جا رہا ہے، اور یہاں پر پہلے ہی ایک قبضہ جو ہے وہ کچھ ان لوگوں کا آ چکا جو ابھی سامنے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوں، لیکن ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنے نرم ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ اب ایک جو کچھ بیانات دیتے تھے طرح ایسے جس سے کہ باہر کی ساکھ خراب نہیں ہو جائے، اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما تھے باقی اتنے اوپن، اندر سے جو کچھ بھی ہو اتنے اوپن مسلمانوں کے خلاف
طاقتور دنیا نہیں تھی، وہ سب سے زیادہ امریکہ کی بات. امریکہ کا الیکشن دنیا کے فیصلے کرتا ہے. امریکہ کے الیکشن سے لوگوں کے بجٹ بدل جاتے ہیں، حکومتوں کے، بڑی حکومتوں کے بجٹ بدل جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں، یہ رکھیں گے، امریکہ میں وہ جیتا ہے اس لیے بجٹ بدلے گا، پالیسی اس حساب سے چلیں گی. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے باقی دنیا اس کے حساب سے چلتی ہے. تو یہاں پر یہ اس معاملے میں اور بولڈ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں تو انہی سے گھبراتے تھے دراصل کہ اتنا زیادہ ہم اوپن کریں تو پھر وہ بدنامی ہوگی اور انسانی حقوق کے ادارے اور فلاں اور دھماکہ اور وہ ان کا بیان اور ایسا. اب اس کے معاملے میں دراصل یہ اور بہادر اور بولڈ ہو جائیں گے. اور بہرحال یہ تو ماحول بن ہی گیا کہ کسی حق کے اوپر اگر سوال اٹھایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا غدار ہے یا اینٹی نیشنل ہے. سوال جس نے کسی فیصلے پر اٹھایا وہ اینٹی نیشنل. تو اب آگے کیا رنگ جا رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مختصر سا ایک مرتبہ میں نے یہاں بھی کہا تھا، کچھ اور تقریروں میں کہا ہے، چیزیں معلوم کیجئے، پتہ لگائیے کیا کر سکتے ہیں، اسے کرنے کی کوشش کیجئے گا. یہاں پر نہیں ہے، بتا چکا ہوں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت بھی نہیں ہے. لیکن یہ دو بڑے واقعات تھے جن سے آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے اور بڑا دور رس اثر، بڑی دور تک جا کر اثر کرے جو فیوچر کے اندر. حل کیا ہے؟ اب اتنے سے لوگوں کے ہاتھ میں تو کوئی بھی حل نہیں ہے، لیکن قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. ممکن ہے کہ کچھ اور لوگوں کی آپ کی وجہ سے سمجھ میں آئے، یا کم از کم اپنے آپ کو تو بچا دیں عذاب سے. اللہ کے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں، وہ لوگ بچائے جاتے ہیں جو اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں خالی جو اپنی نمازوں میں لگے ہوں. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے کہ جو اپنی بندگی کے اپنے مناسک اس کے اندر لگے رہیں اور نظام کو ٹچ کرنے کی کوشش کچھ نہیں کریں، خرابیوں کو لوگوں کو متوجہ نہیں کریں کہ ان خرابیوں سے نکلو، وہ بھی عذاب میں پکڑ جاتے ہیں. ان نیکیوں کا بدلہ اللہ کے اچھا مل جائے گا جو یہاں نمازیں پڑھتے رہے، لیکن عذاب میں یہاں وہ بھی پکڑے جائیں گے. عذاب سے صرف وہ بچیں گے جو دوسروں کو غلط پالیسیوں سے روکنے کا کام کرتے تھے، صرف وہ بچائے جائیں گے. تو کم از کم وہی لوگ، آپ لوگ اپنے آپ کو ہی بچانے کی کوشش کریے جو آگے عذاب آنے والا ہے، جو زیادہ عذاب میں تو اب بھی ہے، جو زیادہ سخت آنے والا ہے، محسوس ہونے لگے گا 5-6 سال بعد. اس وقت بچنے کا راستہ نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ فہم، قرآنی حکمت و فہم عطا فرمائے اور آپ سب کو نقصان سے، اپنے نقصان سے، پوری ملت کے نقصان سے، اسے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.